سب سے پہلے آج کے پروگرام کا تعارف، ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی نیا بجٹ لیکن وہی مہنگائی اور ہماری انڈسٹری کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا علاج کیا ہے۔ ایک علاج تو راشد لنگڑیال صاحب جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، اور ان کے ایک آرٹیکل کے بعد ایک پورے ملک میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا ممکن بھی ہے یا نہیں، اور اس پہ ایک بڑا ہی اہم ٹویٹ کیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہے، اور انہوں نے ایک شعر بھی اس پہ لکھ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مختلف لوگ مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ ہماری اکانومی کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا کہیں پہ گورننس کی بہتری بھی ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے جوائن کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، اور ان کے بعد جوائن کریں گے ہمیں رانا احسان افضل خان جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پی ٹی آئی عوام سے دھوکہ دہی کر رہی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ کہا ہے علی محمد خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر الیکشنز کے جو بائیکاٹ کیا ہے اس کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں ہمیں الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی موجودہ جو قیادت ہے اس نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، جس کے بارے میں ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا حادثات اور گورننس کے مسائل، کیونکہ آپ نے دیکھا لاہور میں ایک چھت گر گئی ایک ٹیوشن سینٹر کی، جس میں بہت سارے بچے بیچارے اپنی جان سے گئے۔ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں اصل وجہ ایک تو غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو گورننس کے مسائل ہیں، جو ریگولیٹر کا کام ہے، جو وزارتوں کا کام ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ بات کریں گے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ لیکن شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے مفتاح اسٹوری نیا بجٹ وہی مہنگائی اور وہی مسائل۔ مفتاح صاحب، آپ نے ایک بڑا ان کی تعریف کی ہے، پتہ نہیں بیک ہینڈ تعریف ہے یہ کیا ہے، ایک ٹویٹ کیا آپ نے راشد لنگڑیال صاحب کے آرٹیکل میں، تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ کے اس میں کچھ چیزیں تو ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ کیسے مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کی طرف راشد لنگڑیال صاحب نے اپنے آرٹیکل میں اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے، راشد صاحب کا آرٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کے ارد گرد اتنی ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ جس سے وہ یہاں پہ منافع تو زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ فورن کمپٹیشن کو ہم روکتے ہیں، لیکن وہ دنیا بھر سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات راشد صاحب کی ٹھیک ہے۔ راشد صاحب نے پھر اس پہ یہ بھی کہا کہ دیکھو، ہم اس وقت اپنی جو ایوریج کسٹم ڈیوٹی ہے وہ 10% امپورٹ کی ویلیو کی ہے، ہم اس کو 6% پہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس پہ میں نے گزارش کی کہ دیکھو، یہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور ڈاکٹر صاحب وزیر خزانہ بنے، اس وقت 6% تھی، اور وہ ہر سال بڑھاتے رہے، اور پھر ایکسپورٹ گرتی رہی تو آپ خرم دستگیر کو بلیم کرتے رہے، لیکن مسئلہ تو فائنانس کے اندر تھا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آپ اپنے جن کو یہ شاہین کہتے ہیں ہمارے ایکسپورٹ، جن کو آپ شاہینوں کو چھوڑ دیں، لیکن ان کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دیں نا۔ اگر ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، چائنا میں، ویتنام میں، تمام ممالک میں ہم سے بجلی بھی سستی ہو اور گیس بھی سستی ہو، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو صنعت کار ہے وہ بین الاقوامی منڈی میں بھی ان سے کمپیٹ کر لے اور اپنے ملک میں بھی ان سے کمپیٹ کر لے؟ اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ سیرامک انڈسٹری ہے۔ ہم نے جب چائنا سے فری ٹریڈ کیا، اس سے پہلے پاکستان میں ٹائلیں، سینٹری ویئر کی انڈسٹری بڑی اچھی چلتی تھی، لیکن پھر ہم ان کو گیس نہیں دیتے تھے بہت عرصے تک۔ آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر تو خاص طور پہ انڈسٹری کو گیس نہیں دی گئی، ملک کے شمال میں کافی مسئلے تھے۔ اب جب آپ نے ان کو گیس بند کر دی، بجلی کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں جا رہی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ اب تم چائنیز انویسٹر سے کمپیٹ کرو، چائنیز مینوفیکچرر سے، جس کو ہم ڈیوٹی فری یا 6% ڈیوٹی پہ آنے دیں گے، تو وہ نہیں کر سکے، ہماری انڈسٹری بند ہو گئی۔ سو ہم کو دونوں چیزیں کرنی ہے کہ ہم کو اپنی جو بجلی اور گیس کی کاسٹیں ہیں وہ بھی کم کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسٹم ٹیرف کا اسٹرکچر کم کرنا ہے، تاکہ وہ جو دیوار ہم نے فصیل کھڑی کری ہوئی ہے راشد صاحب کی زبان میں، کہ جو فصیل کھڑی کری ہے ہماری انڈسٹری کے تحت، وہ گر سکے۔ اور یہ بات درست ہے ان کی کہ اس سے وہ کنزیومر کس نے کھڑی کی ہے فصیل؟
سر یہ دیکھیں، یہ میں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس لیے حکومت نے کھڑی کی ہے، اور حکومت یہ بات جو راشد صاحب کی ہے میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صرف انفنٹ انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت کا تقریباً آدھا ریونیو جو ہے نا وہ پورٹ سے آتا ہے، چاہے وہ کسٹم کی صورت میں ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس کٹتا ہو، چاہے وہ سیل ٹیکس کٹتا ہو۔ ہماری انڈسٹری یہاں پہ جو مال بیچتی ہے اس میں سیل ٹیکس میں چوری بھی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے، لیکن جب کسٹم کے اندر آتا ہے تو پورا پورا سیل ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو آدھے سے زیادہ ریونیو تو آپ کا جو ہے وہ کسٹم پہ آتا ہے۔ تو آپ نے تو امپورٹ کرنا بہت مضر بنا دیا ہے پاکستان میں، اور آپ کا تو جو یہ اس لیے نہیں بنایا آپ نے امپورٹ کرنا مضر کہ آپ انڈسٹری کو بچا رہے ہیں، اس لیے بنایا کہ آپ کا تو دال دلیا اس سے ہے، ایف بی آر تو ختم ہو جائے اگر پورٹ پہ ڈیوٹیاں ختم ہو جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم تو یہ سنتے رہے ہیں ٹریڈیشنلی کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بیک روم بوائز ہوتے ہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس بولتی ہے، ان کے آرٹیکلز نہیں بولتے۔ یہ نئی ایک روایت لگ رہی ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور وہ خود آرٹیکل اخبارات میں لکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا حکومت کا جو پورا ایک اتنا بڑا نظام ہے اطلاعات کا اور لوگوں تک اطلاعات پہنچانے کا، وہ ناکام ہو گیا ہے، یا آپ کو کوئی اور وجہ سمجھ آ رہی ہے اس آرٹیکل کے لکھے جانے کی؟ دیکھیے، ایک تو حکومت کے اندر اس وقت ایک بحث چل رہی ہے آٹو پالیسی کے تحت، اور وہ روکی بھی تھی انہوں نے، جس کے اندر کچھ لوگ ہیں ہمارے دوست اور بھائی ہارون اختر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آٹو پالیسی کے اندر جو پاکستان میں آٹو مینوفیکچررز ہیں، ٹویوٹا، ہونڈا اور جو دیگر نئے آ رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، ان کو آپ تھوڑا سا کسٹم ڈیوٹی کے سپورٹ دیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں مصدق ملک جیسے، راشد لنگریال جیسے، جو اس کے خلاف ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو آپ پروٹیکٹ نہ کریں، ہم یہ آٹو انڈسٹری کو 20-30 سال سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کنزیومر کو زیادہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے۔ سامنے پھر آرگیومنٹ ہے کہ دیکھو اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سولر آ رہا ہے۔ تو ایک تو اس پس منظر میں انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرا آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ راشد لنگریال جو ہے نا وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ اورنگزیب صاحب کا اتنا عمل دخل نہیں ہے ریونیو منسٹری میں، وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم سے دخل کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کے قریب جو 4-5 بیوروکریٹس ہیں جو کہ حکومت کو چلانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں ظاہر ڈاکٹر توقیر، اور حاج چیمہ صاحب زیادہ وہ ہیں ان سے، ان کا زیادہ کلیدی اور تو قریبی اس میں کردار۔ آپ تھوڑا سا کھل کے اس پہ بات نہیں کر رہے۔ پچھلے 50 سال سے یہی آرگومنٹ بیچا جا رہا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ یہ 3 جاپنیز کمپنیز جو ہیں یہ انڈسٹریز کو بہترین کر دیں گی، فروغ دے لیں گی۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، یہاں پہ ٹین ڈبہ بیچتے ہیں۔ آپ یورپ میں جا کے ان کی گاڑی دیکھ لیں، آپ انڈیا میں ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، چھوڑیں یورپ کو تو، اور ہمیں کیا دیتے ہیں یہ، اور اس کے بعد اتنے سالوں سے منافع کما رہے ہیں، کنزیومر کو کچھ دے نہیں رہے، کسٹمر کو کچھ دے نہیں رہے، بلکہ خیر چائنیز کمپنی جو آ رہی ہیں وہ بھی عوام کی سکین ہی اتار رہے ہیں۔ تو پروٹیکشن یہاں پاکستانی کی کسٹمر کی پروٹیکشن تو کوئی نہیں کر رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس پہ دیکھیے حکومت کیوں نہیں سوچتی؟ دیکھیں افسار بھائی، سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو آج سے 3 سال پہلے یہی آرٹیکل لکھا تھا، راشد نے زیادہ بہتر لکھا ہے، کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی پالیسی غلط ہے، ہم کو ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ جو ہم نے بیریئرز کھڑے رکھے ہیں ہماری انڈسٹری کے ارد گرد، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ جیسے ملک نے کہا کہ ہم کو گاڑیاں بنانی نہیں ہیں، ہم دمبے کا گوشت بیچیں گے، مکھن بیچیں گے، مطلب بہت بڑا دنیا ہاں کے صحیح، ایکسپورٹر ہیں، صحیح ہے، لیکن کیونکہ ہماری مارکیٹ بہت چھوٹی ہے۔ ہاں۔ اب مطلب تو ایک یہ فلاسفی ہے، لیکن ایک فلاسفی جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انڈسٹری کو آپ پروٹیکٹ کریں گے تو 2-5 سال کر لینا، مطلب 35 سال تو نہ کریں، مطلب ایگزیکٹلی یہی میرا بھی سوال ہے۔ جی جی۔ سو میں آپ کے سوال سے ایگری کرتا ہوں، میں تو اس پالیسی سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پروٹیکشن، ایکسیسو پروٹیکشن کسی بھی انڈسٹری کو نہیں ہونا چاہیے۔ میری صرف اس میں استدعا اتنی ہے کہ ہم یہ انڈسٹری کو پروٹیکشن کے لیے نہیں کرتے، ہم ایف بی آر کے ریونیو کے لیے کرتے ہیں۔ اس کو میں جانتا ہوں نا کہ فائنانس منسٹر اور فائنانس کی بیوروکریسی جو ہوتی ہے اور ریونیو کی بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کو ڈیوٹی لگانے کا شوق اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی اسٹیٹ کو فائدہ ہو جائے، ان کو ڈیوٹی لگانے کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو 4 پیسے مل جائیں، کیونکہ حکومت چلتی ہے اس چیز پہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہے تو خوفناک بات ہی، لیکن بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہم سے بات کرنے کا۔